لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پریشانیوں میں گر گیا، بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے مدینہ منورہ کا، کہتا میں پریشانیوں میں، آپ دعا کریں، سرکار چاہے تو ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل جائے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، ایک سیکنڈ میں اس کی زندگی بدل جائے۔ لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا، سرکار یہ کہتے کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے، اس نے کہا میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، ماں باپ تو مر گئے۔ آپ نے کہا نہیں، ان کی گریف پہ جا، ان کی لاحت پہ جا، باپ کے سرانے بیٹھ، ماں کے پینتی بیٹھ، وہاں دعا کر، وہاں پہ جا کے ایصال ثواب کر کے اپنے والدین کا واسطہ، ہمارا واسطہ دے اور والدین کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، تیری دعا خود۔ یہ دو پیغامات دیے کہ جاؤ لاحت پہ کتنا ضروری، اور یہ صرف کہا نہیں بلکہ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی جنگ احد میں، پہلا سید الشہداء جناب حمزہ، ان کی لہت پہ اللہ کے رسول جاتے تھے، اور ہر شب جمعہ کو میری مظلوم شہزادی کونین اپنے دادا کی لہت پہ جاتی تھی، وہاں کی لہت سے مٹی لا کر انہوں نے تسبیح بنائی تھی، اور اس تسبیح پہ اللہ کی عبادت کرتی تھی جناب حمزہ کی لہت۔ جا کے بیوی نے بتایا کہ شہید ہے جناب حمزہ، سید الشہداء ہے اس زمانے کے، لیکن بیوی خود گئی، تو یہ سنت بن گئی ہمارے لیے کہ اولاد کو جانا چاہیے۔ آپ کو جب موقع ملے، whenever you get chance in UK, I know extreme weather ہے، سردی ہے، دور ہے، but whenever you get chance weekends پہ جاؤ، جا کے وہاں پہ بیٹھو۔ 4 چیزیں میں آج دے رہا آپ کو ایصال ثواب کی مجلس۔ وہ سلام میں نے ہمیشہ بولا ہے، سلام دیکھیے اپنے ساتھ ٹیلی فون پہ وہ سلام لے لو جس سے 25 سال کے تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ بحق لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام جس میں آخر میں محمد کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وہ والا سلام 1 منٹ کا ہے۔ یہ سلام کی برکت کیا؟ خالی یہ سن لو، سلام کی برکت یہ ہے کہ یہ سلام گیٹ پہ پڑھنا ہے، یہ سلام پہلے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی باپ کی لاحت وہاں پر ہے، آپ کی ماں کی لاحت وہاں پر ہے، آپ چند قدم پہلے انٹر ہونے سے پہلے، یہاں کے سیمیٹریز تو بہت بڑی ہے، تو آپ جب آپ کے ایریا میں آپ انٹر ہو رہے، جب آپ کے ایریا میں انٹر تو ٹیلی فون پہ سے وہ سلام نکالو، اگر نہیں ہے سلام تو لیٹ می نو، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو، میں واٹس ایپ کر دوں گا، وہاں کھڑے رہ کے سلام پڑھو، اور 1 منٹ کا سلام ہے۔ سلام پڑھنے کے بعد آپ باپ کی لاحت پہ جاؤ، تو اس کا فائدہ بتاؤں کیا ہے؟ آپ جانے سے، باپ کی گریو پہ جانے سے پہلے آپ ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو گفٹ دے رہے، ان کو تحفہ دے رہے۔ آپ جانے سے پہلے ان کو پتا چل جا رہا کہ میرا بیٹے نے یہ سلام بھیجا ہے، امام علی علیہ السلام کا سلام ہے، میرا مولا بول رہا، لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین، میں نے بہت بولا ہے اس سلام کے بعد، بار بار ریمائنڈ کرتا کہ آپ یہ سلام ضرور پڑھو۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ آپ سلام پڑھو۔ مثال کے طور پہ آپ باپ کی گریو پہ نہیں جا سکتے، ماں کی گریو پہ نہیں جا سکتے، اپنے گھر سے بیٹھ کے سلام کرو، تصور کر کے، امیجن کر کے کہ پروردگار آئی کانٹ گو، میں سیٹرڈے آؤں گا لیکن آج میں شب جمعہ سلام کر کے باپ کو گفٹ دے رہا ہوں۔ کچھ نہیں کرنا۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، اللہ بہانے ڈھونڈ رہا کیسے اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل کرے، اس کی رحمت مسلسل ہے، اس سے زیادہ اور اللہ کیا کرم کرے گا، اس سے زیادہ اور کرم کیا ہوگا کہ اللہ بول رہا ہے کہ تم کرو، میں تمہارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہوں۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اس وقت میں لندن میں ہوں، لندن سے یہ مجلس پڑھ رہا، اور یہ ٹیوزڈے تک ہوں لندن میں انشاءاللہ، دین ٹیوزڈے آئی ایم گوئنگ بیک، 18 کو انڈیا واپس جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ مدرسے، فرائیڈے سے حیدری امام بارگاہ ساؤتھ لندن میں بھی پڑھوں گا 3 دن۔ اور بہرحال تو آپ جانے سے پہلے ماں باپ کو تحفہ دے دو۔ اب کتنی بڑی بات، کتنا خوش ہو جائیں گی ماں، کتنا خوش ہو جائے گا تمہارا باپ کہ میرے بیٹے نے مجھے یاد کیا۔
اور یہ سلام سے 25 سال 25 ایئرس، یہ عابد بگرامی نہیں بول رہا، یہ امام علی علیہ السلام بول رہے۔ دیکھیے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز اینی تھنگ نا، کوئی لوز تو نہیں کر رہا، پڑھ لو سلام۔ جب امام نے آپ کو تحفہ دیا، امام نے جب آپ کو گفٹ دیا تو سلام پڑھ۔ واٹ آر یو گوئنگ ٹو لوز؟ ایک منٹ اسپیئر کر رہے اپنے والدین کو، اور پڑھ کے پھر اب باپ کی گرفت۔ 4 یا 5 چیزیں جو ماں باپ کی لہت پہ جا کے پڑھنا ہے۔ ویکینڈ پہ جائیے، آپ کے پاس ٹائم ہوتا، 15-20 منٹ نکالو، 25 منٹ نکالو۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے پوری زندگی ڈیووٹ کی تھی، تمہارے ماں نے تمہارے لیے پوری زندگی دی تھی، تمہارے باپ نے تمہارے لیے پوری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ ہفتے میں آپ سے 20-25 منٹ دو کام تو ضرور کرو۔ وہاں جا کر زیارت امام حسین ضرور پڑھو۔ دیکھیے اگر آپ یاسین پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھو، اس لیے کہ یاسین فشار خبر سے بچا لیتا۔ یاسین کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سورہ یاسین پڑھنا، یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے، ہمارے سرکار کا نام ہے، جیسے طٰہٰ، مزمل، مدثر، یہ سارے اللہ کے رسول کے نام۔ اسی طرح یاسین خاص نام ہے، اللہ نے یاسین کہہ کر ہمارے سرکار کو خطاب کیا۔ تو جب آپ یاسین پڑھو تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، 1 سیکنڈ رک جاؤ، رک کے صلوات ضرور پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کیوں؟ اب میں اس کا اجر بتاؤں۔ یاسین کا آغاز تم اگر صلوات سے کرو گے تو قبولیت یاسین ہو جائے گی، اور اینڈ میں بھی صلوات پڑھو۔ مطلب آپ صرف صلوات پڑھیں، میں زیادہ کوئی ہوم ورک نہیں دے رہا آپ کو۔ اسٹارٹ صلوات سے، اینڈ صلوات سے۔ تو 2 صلوات کے بیچ میں سورہ یاسین جب تم پڑھ کے اپنے باپ کو ہدیہ کرو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب صلوات پڑھتے ہو تو اللہ صلوات کو اسی لیے فوراً قبول کرتا ہے کہ اس میں اللہ بھی شریک ہے، ملائکہ بھی شریک ہے، مومنین بھی شریک ہے۔ اور بہت جلدی، پلیز غور سے سنو، بہت جلدی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے باپ کی لہت پہ، ماں کی لہت پہ، یا تمہارے گھر میں یا تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف میں رحمت آئے، اب یو کے میں جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، یا پوری دنیا میں اہل بیت چینل کے ذریعے جو سن رہا، اب آپ مجھے یہ بولو کہ کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر رحمت نہ آئے؟ کبھی آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں مجھے رحمت کی کیا ضرورت، کوئی ہے ایسا؟ آئی ڈونٹ نیڈ اینی بلیسنگ، کوئی بولے گا؟ ملینر بھی ہے تو اس کو چاہیے رحمت، چاہیے رحمت خدا۔ رحمت خدا اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو موت ہے، یاد رکھو۔ رحمت اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو موت آ گئی، موت ہے، موت۔ رحمت خدا ایسی ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی رحمت چاہیے، اینڈ ہیئر آفٹر بھی رحمت چاہیے۔ ایک ہی چیز ہے جو تم کو اس دنیا سے اس دنیا تک ملائے گی، ایک ہی چیز ہے جو تم کو اس دنیا میں بھی چاہیے، وہ اس دنیا میں بھی چاہیے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ ایک ہی چیز چاہیے ہر انسان کو، اس کی بلیسنگ چاہیے۔ وی نیڈ دا بلیسنگ آف اللہ، وی نیڈ دا بلیسنگ آف معصومین۔ اگر بلیسنگ آ جائے تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ اس دنیا میں کیا چاہیے؟ رحمت خدا چاہیے۔ رحمت آئے گی بیماریوں سے بچو گے، رحمت آئے گی پرابلم سے بچو گے، رحمت آئے گی تم تکلیفوں سے بچو گے، رحمت آئے گی تو کوئی مصیبت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ جہاں جہاں رحمت خدا ہے وہاں پہ پھر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جو بہترین اعمال میں رحمت کے لیے صلوات ہے، بہترین صلوات۔ ایک صلوات پڑھو یار، ایک صلوات، اس سے زیادہ کیا بولوں میں؟ ایک صلوات کوئی بڑی چیز نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ایسا رحمت ایسا نازل ہوتی ہے۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، یہ کرٹنز ہٹیں، تو دین یو ول سی ایسے لوگ ہیں آج بھی، روحانی لوگ، کہ جن کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے، and they can see, they can watch کیسے رحمت خدا آتی ہے۔ جیسے بارش ہے، رحمت ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت ہے۔ تو اور یو کے میں تو بہترین ایکسٹریم ویدر میں تو انجوائے کر رہا ہوں۔ سو کولڈ، اتنا زبردست سردی ہے کہ آپ بغیر ہیٹر کے تو رہ بھی نہیں سکتے۔ ہیٹر آپ کے لیے رحمت ہے۔ اگر ہیٹر ہٹا دے، مثال دے رہا ہوں، ہیٹر ہٹا دے، کوئی رہ سکتا، زندہ رہ سکتا؟ اپنے گھر میں آپ ہل نہیں سکتے، آپ شیورنگ سے ہو جائے گی۔ لیکن ہیٹر آج رحمت بن کر آیا، اور کل سردی
ایئر کنڈیشن آپ کے لیے رحمت بن کر آئے گا. تو ہر چیز اللہ کی رحمت ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کی لہت پہ فوراً رحمت پہنچے, تو جب آپ یاسین پڑھنا, تو یاسین میں آپ یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی اللہ محمد, پھر آپ پورا پڑھو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ ساری چیزیں آپ بعد میں پڑھو, پورا یاسین کمپلیٹ کر لو, پھر صلوات دعا کرو, اور یہ دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے, ماں کو پہنچے, بھائی بہنوں کو پہنچے, اور یہ انٹائر جو اس گریو یارڈ میں جو مومنین اور مومنات ہیں ان کو, اور جمیع مومنین مومنات شب جمعہ پڑھنے کا بے انتہا ثواب. کم از کم ایک رکوع پڑھو, کم از کم ایک رکوع پڑھو, لیکن پڑھو. اس سے تمہارے ماں باپ کے درجات کو گریڈز ایسا بلند ہوتے جاتے ہیں, اتنے بلند ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے جب ان کے گریڈز بلند ہوتے نا تو وہ آپ کے حق میں دعا دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ سارے تحفے آپ بھیج رہے ہو. جب بھی یاد رکھو, اور میری طرف دیکھو, لک ایٹ می پلیز. جب بھی کوئی بھی مثال کے طور پہ بیٹی آج مجلس کرا رہی, تو اب بیٹی کی طرف سے یہ تحفہ جا رہا, ہزاروں لوگ اہل بیت چینل پہ بیٹھ کے اس مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ, اور کل مومنین مومنات پہ پڑھ. جب تم فاتحہ پڑھو گے اور ان کے پاس تحفہ جائے گا, تو ان کو وہ بتایا جائے گا کہ تیری بیٹی نے مجلس کی تھی, اس کا یہ ثواب ہے. وہاں سے باپ کھڑے رہ کے وہاں سے وہ اللہ سے آپ کے حق میں دعا دے. اب بولے گا کہ میری بیٹی نے مجھے یاد رکھا, اللہ اس نے, جملے سنو, اللہ اس نے میرا خیال رکھا, تو اس کا خیال رکھا. جسٹ امیجن. اللہ اگر کسی کا خیال رکھ لے, ویسا ہمیشہ رکھتا ہے, اللہ کی اگر نظر کرم ہو جائے تو ہمارا تو, آپ کی تو یو کے میں زندگی بدل جائے گی. تو گھر میں بیٹھ کے نہیں جا سکتے شب جمعہ, ایک رکوع پڑھو, لیکن پڑھو پلیز بول رہا. اور وہ سلام بھی اگر آج آپ نہیں جا سکتے تو آج وہ سلام پڑھ. 2 کام ہو گئے. آج ہر گھر میں زیارت امام حسین, ہر آدمی زیارت وارث صاحب پڑھ. لیکن when you go to your dad's grave, سرانے کھڑے رہ کے زیارت وارث صاحب. اگر نہیں پڑھ سکتے زیارت وارث صاحب, سن لو غور سے, نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی زیارت پڑھو جو نماز کے بعد. خالی یہ تصور کر کے پڑھو السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب والا اخی ابو الفضل العباس ابن ابی و اختی کا بی بی زینب بی بی کلثوم و بنتی کا بی بی سکینہ و شہداء کربلا اسیران کربلا. اور یہ نیت کرو پروردگار, یہ جو میں زیارت پڑھا نا, کل میرے باپ نے مجھے سکھایا, میری ماں نے مجھے سکھایا, آج ان کے بہاف میں پڑھ رہا. آج یہ مجبور ہے, آج یہ ہیلپ لیس ہے, میں ان کے بہاف میں یہ زیارت پڑھ رہا. پروردگار اس زیارت امام حسین کا ثواب اس کو دے دے. اگر آپ کو پتہ چل جائے, میرا ایک ایک جملہ غور سے سن, اگر ہم کو معلوم ہو جائے زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے, خالی اتنا بول دیتا کہ زیارت امام حسین اگر معرفت کے ساتھ کوئی کرے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مولا حسین کی ہر کی زیارت کے لیے, مولا حسین کی زیارت کے لیے کہ بمعرفت کوئی کرے, صرف حرم میں انٹر ہو, اللہ حرم میں انٹر ہونا نصیب, اور جا کر بولے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, اور باہر نکل گئے. ایسے باہر آتا جیسے ایک نیو بورن بیبی باہر آ رہی, جیسے نیو بورن بیبی باہر آ رہی. ایک لمحے میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا. آپ نے ایک بات غور کی, اللہ گناہ معاف کر کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے, اللہ کو عذاب نازل کر کے خوشی ہوتی ہے. گناہ کا معاف کرنا یعنی رحمت خدا کو نازل کرنا. میں ہمیشہ بولتا ہوں اللہ کو اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے, گناہ کو معاف کرنے میں خوشی ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ کرم ہے پروردگار. تو زیارت امام حسین آج شب جمعہ آپ یہ ضرور پڑھو, اور شب جمعہ میں. اور تیسری چیز بتا دیتا, جب نماز پڑھو مغفرت والدین کی نماز, کہ جس کی پہلی جو الحمد کے بعد جو 10 مرتبہ پڑھتے, اسی سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. شب جمعہ یہ نماز ضرور پڑھنا 10 مرتبہ, نیت کرنا کہ میں نماز مغفرت والدین شب جمعہ پڑھتا ہوں. پھر الحمد کے بعد یہ 10 مرتبہ بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تو رحم کر دے میرے ماں باپ پہ. کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ تو رحم کر دے میرے ماں باپ پہ اور مومنین اور مومنات پہ. تو یہاں پہ ملا کیا ہم کو میسج کہ اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو,
اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی تو انٹائر پوری شیعہ کمیونٹی کے لیے آ گیا. تب آپ سوچو یہ 2 رکعت نماز اتنے لوگوں کو بخشوا رہی, اتنے لوگوں کے لیے ایصال ثواب بن رہا. یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے پروردگار کی, کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ یہ 2 رکعت نماز انٹائر شیعہ کمیونٹی مومنین اور مومنات. آپ یہ بھی نہیں بولے کہ آج کے دور کے 2022 کے نہیں بولے آپ, بلکہ کل مومنین رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان نبی مولا کے زمانے سے لے کے آج تک, مولا کے زمانے سے لے کے مطلب کاؤنٹلیس ہے نا, کوئی حساب نہیں بتا سکتا کہ کتنے, مولا ہی بتا سکتے اور کوئی نہیں بتا سکتا. آپ اور ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ کتنے ہوں گے, لیکن اتنے لوگوں کا کے لیے آپ نے ان کے حق میں دعا کی. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ What else you need? 2 رکعت نماز 5 منٹ کی تمہاری ہے عبادت. مومنین اور مومنات ملینز اور ٹریلینز کی تعداد میں جو مومنین اور مومنات مولا کے زمانے سے لے کے آج تک دنیا سے چلے گئے, ان سب کے لیے آپ نے دعا کی. تو ایک پیغام ملا, ایک میسج ملا کہ اللہ یہی چاہتا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں. جتنا تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. اب آپ امیجن کرو, آپ نے یہ نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ان کے حساب میں کمی کر دے. جب تم دوسروں کے لیے حساب میں کمی کی دعا کر رہے تو تمہارے حساب میں کمی نہیں ہوگی, تمہارے حساب میں کمی نہیں ہوگی. اللہ اتنا کریم کہ جب تم دوسروں کے لیے کر رہے تو اللہ تمہارا تو حساب ہی نہیں لے گا. اس لیے کہ روز محشر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بعض لوگ 100 kgs مثال دے رہا اپنی پوری لائف کا ویٹ لے کے کھڑے ہوئے رہیں گے. پوری لائف 60 70 80 90 ایئرس کی زندگی کا جو ویٹ ہے, مثال دے رہا 100 kgs کو لے کے آپ کھڑے رہ سکتے. 100 kgs کو لے کے 5 کلو آج کے زمانے میں نہیں لے سکتے 100 kgs کو. اور وہ ایک دن اللہ کہتا 50,000 سنہ, یا میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا, ڈے آف ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جس دن حساب ہونے والا ہے. 50,000 سنہ 50,000 ایئرس کا میں وہ ایک دن بنا دوں. اب سوچو وہاں کھڑے رہنا ہے, 1 مہینہ 1 دن نہیں کھڑے رہ سکتے. 50,000 سال کا آپ کا, اور آپ کو جب تک حساب نہیں دیں گے اس وقت تک آپ جنت کی طرف نہیں جا سکتے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying I'm responsible. یوم یقوم الحساب, مالک یوم الدین. روز مسلمانوں کو اللہ 10 مرتبہ یاد دلا ہم سب کو کہ تم بھول گئے نا. انشاءاللہ میں قیامت ڈے آف ججمنٹ کے اوپر حدیثیں پڑھوں ان دا کمنگ تھرسڈیز کہ ڈے آف ججمنٹ ہے کیا, ٹاپک کی قیامت رکھ کے پڑھوں شب جمعہ کی مجلسوں کہ ہم کو پتا تو چلے, اویئرنس تو آئے کہ وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا اللہ بنا رہا ہوگا کیا اس دن. اتنا سخت دن, ہر آدمی, لڑکا لڑکی عورت مرد, پوری انٹائر کمیونٹی, اس کی پوری مخلوق ایک جگہ کھڑی ہوئی. اسی لیے اس کو میدان محشر بولتے ہیں, محشر کا میدان. اسی لیے اس کو قیامت بولتے ہیں. قیامت ہے کہ آپ تصور نہیں کرنا کہ کیا حشر ہو سکتا ہم سب کے لیے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی معافی کے لیے ایک باواز بلند سر بات. اللہ صاحب میں ایک مومن کے گھر میں ہوں اس وقت, ایسٹ لندن میں, وہاں سے یہ مجلس پڑھ رہا شب جمعہ. تو بس دوستو, تو وہاں پہ یہ نماز وہ وقت کے لیے بہترین نماز ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے ہم کو نہیں معلوم کب آنے والا. nobody knows, کوئی نہیں بتا سکتا. جس دن آخری سور پھونکا جائے گا سب اٹھیں گے. ابھی تو یہ زندگی گزرے, ابھی تو انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا. دعا کریں کہ اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل کر. ظہور کے بعد پورا امام کا زمانہ ہے انشاءاللہ ہم سب مولا کی نصرت کریں گے, اور ایسے نصرت کریں گے جیسے مولا چاہتا. اس کے بعد امام کی حکومت ہے. میں آپ کو پیریڈ بتا رہا کہ کتنا لمبا پیریڈ ہے. ابھی ظہور نہیں ہوا, ظہور ہوگا انشاءاللہ. ظہور کے بعد پورا امام کا زمانہ ہے, امام کی حکومت ہے. امام کی حکومت کے بعد رجت ہے, عقیدہ رجت, ایک ایک کی واپسی ہے مولا حسین سے لے کے
سارے معصومین واپس آئیں گے, اس کے بعد ان کی حکومتیں ہوں گی. وہ یہ پورا پیریڈ گزرنے کے بعد وہ سور پھونکا جائے گا جس کا اشارہ اللہ سورہ الحم میں کر رہا, مالک یوم الدین, مالک یوم, وہ ہے ڈے آف ججمنٹ. اصول دین میں ہے نا, توحید, نبوت, عدل, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. تو قیامت وہ ہے اصول دین, پلرز آف دا اسلام میں ہے. یو کینٹ ڈینائی, یو کینٹ ڈینائی ڈے آف ججمنٹ کو, آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اصول دین پلرز آف اسلام میں. تو وہ دن جب آئے گا تو وی ڈونٹ نو. تو یہ پورے پیریڈ میں جو لوگ رہیں گے سب ایک جگہ کھڑے ہوئے, ان لوگوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. 2 رکعت نماز ہے آج کی. پہلی رکعت میں الحم اور 10 مرتبہ بولو, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ 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 تو میرے ماں باپ پر اور مومنین مومنات پر حساب میں حساب میں حساب میں حساب میں کرو. تو اب اندازہ ہوا کہ حساب کتنا سخت ہے. ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. جو کچھ تم کو زندگی میں اللہ نے دیا ہے, جو کچھ دیا ہے, اس کا تم سے حساب لیں. اسی لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرو, زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرو. جتنا کوئی چیریٹی کرے گا اس کا حساب میں کمی ہوتی جائے گی. اور یہ بہترین وہ عمل ہے کہ جو تم اپنے ماں باپ کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں, شب جمعہ کے ایصال ثواب میں بھی دے سکتے. یہی تو میں کہہ رہا کہ اگر مجلس مثال کے طور پہ مرحوم کی مجلس ہوئی, پوری دنیا سن رہی, الحمدللہ ہزاروں لوگ ان کے اوپر آج فاتحہ پڑھیں گے.